بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایک بنجر اور غیر آباد وادی یعنی مکہ میں چھوڑ آئے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اللہ کی فرما برداری کی اور اپنی بیوی اور بیٹے کو مکہ میں خانہ کعبہ کے پاس چھوڑ آئے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے حضرت ہاجرہ سلام اللہ علیہا کو کچھ کھجوریں اور پانی دیا اور واپس چل پڑے۔ حضرت ہاجرہ سلام اللہ علیہا حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پیچھے آئیں اور کہا کہ آپ علیہ السلام ہمیں اس وادی میں چھوڑ کر کہاں جا رہے ہیں؟ اس وادی میں نہ کوئی رہتا ہے اور نہ کوئی کھانے پینے کی چیز ہے۔ حضرت ہاجرہ سلام اللہ علیہا نے یہ سوال کئی دفعہ دہرایا، جس پر حضرت ابراہیم علیہ السلام خاموش رہے۔ حضرت ہاجرہ سلام اللہ علیہا نے پوچھا کہ کیا آپ کو اللہ نے یہ حکم فرمایا ہے؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا جی ہاں۔ حضرت ہاجرہ سلام اللہ علیہا نے کہا پھر ٹھیک ہے، اللہ ہمیں ضائع نہیں فرمائے گا، اور واپس پلٹ گئی۔ ناظرین، جلد ہی پانی اور کھجوریں ختم ہو گئی۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام بھوک اور پیاس سے بے چین ہو گئے۔ حضرت ہاجرہ سلام اللہ علیہا بے قرار ہو کر کبھی صفا پہاڑی پر چڑھتی اور دور تک دیکھنے لگتی کہ شاید پانی یا کوئی قافلہ نظر آ جائے، پھر سامنے موجود دوسری پہاڑی مروہ پر چڑھ جاتی اور دونوں پہاڑوں کے درمیان کا راستہ دوڑ کر طے کرتی تاکہ حضرت اسماعیل علیہ السلام زیادہ دیر نظروں سے اوجھل نہ رہیں۔ اس طرح انہوں نے ان پہاڑیوں کے درمیان 7 چکر لگائے۔ اللہ کو ان کا یہ عمل اتنا پسند آیا کہ اسے عمرہ اور حج کا ایک رکن بنا دیا۔ اس عمل کو سا کہتے ہیں۔ اللہ نے اس جگہ کے قریب جہاں حضرت اسماعیل علیہ السلام لیٹے تھے پانی کا چشمہ جاری فرما دیا۔ حضرت ہاجرہ سلام اللہ علیہا پانی دیکھ کر خوش ہو گئیں اور دونوں ہاتھوں سے روکنے لگیں اور فرمانے لگی زم یعنی ٹھہر جا ٹھہر جا۔ کچھ عرصے بعد پانی کو دیکھ کر ایک قبیلہ بنو جرہم بھی وہاں آ کر ٹھہر گیا۔ اس طرح مکہ شہر آباد ہو گیا۔ ناظرین، حضرت ابراہیم علیہ السلام کبھی کبھی ملاقات کے لیے مکہ تشریف لاتے رہتے تھے۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام جب کچھ بڑے ہو گئے اور کاموں میں اپنے والد کا ہاتھ بٹانے لگے تو اللہ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو ایک بہت بڑا امتحان لیا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے خواب دیکھا کہ اپنے اکلوتے بیٹے حضرت اسماعیل علیہ السلام کو ذبح کر رہے ہیں۔ انبیاء کرام کے خواب سچے ہوتے ہیں، چنانچہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے یہ خواب حضرت اسماعیل علیہ السلام کو سنایا اور پوچھا کہ اس بارے میں تمہارا کیا خیال ہے؟ حضرت اسماعیل علیہ السلام نے جواب دیا کہ ابا جان، جس بات کا آپ علیہ السلام کو حکم فرمایا جا رہا ہے اس پر عمل کیجیے، آپ مجھے انشاءاللہ صبر کرنے والوں میں سے پائیں گے۔ دونوں باپ بیٹا اللہ کے حکم کو پورا کرنے پر تیار ہو گئے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے حضرت اسماعیل علیہ السلام کو پیشانی کے بل لٹایا اور قربان کرنے ہی والے تھے کہ اللہ نے ندا فرمائی، اے ابراہیم، تم نے اپنا خواب سچ کر دکھایا۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام کی جگہ ایک دمبا ان کے فدیہ میں قربان کیا گیا۔ یہ ایک بہت بڑا امتحان تھا جس میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کامیاب ہوئے۔ ہم اسی واقعے کی یاد میں ہر سال عید الاضحیٰ مناتے ہیں اور قربانی کرتے ہیں۔ ناظرین، زمین پر خانہ کعبہ اللہ کا پہلا گھر تھا جو اللہ کی عبادت کے لیے بنایا گیا تھا۔ حضرت نوح علیہ السلام کی قوم پر آنے والے طوفان کے بعد خانہ کعبہ کی صرف بنیادیں باقی رہ گئیں، تو حضرت ابراہیم اور اسماعیل علیہ السلام نے انہی بنیادوں پر خانہ کعبہ کو دوبارہ تعمیر فرمایا۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام قریبی پہاڑوں سے پتھر اٹھا کر لاتے اور حضرت ابراہیم علیہ السلام ان پتھروں سے خانہ کعبہ کی تعمیر کرتے جاتے۔ ساتھ ساتھ دونوں اللہ سے دعا کرتے جاتے کہ اے اللہ، ہمارے اس کام کو قبول فرما، بے شک تو سب کچھ سننے والا جاننے والا ہے۔ اے اللہ، ہمیں اور ہماری اولاد میں سے ایک جماعت کو اپنا فرما بردار بنا اور ہمیں اپنی عبادت کے طریقے سکھا اور ہم پر اپنی رحمت سے توجہ فرما، بے شک تو ہی بہت توبہ قبول فرمانے والا
اور بے حد رحم فرمانے والا ہے۔ ناظرین، اللہ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو حکم فرمایا کہ میرے ساتھ کسی کو شریک نہ کرنا، میرے گھر کو طواف کرنے والوں، رکوع اور سجود کرنے والوں کے لیے پاک صاف رکھنا۔ مزید فرمایا کہ لوگوں کو حج کے لیے پکارو۔ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جبل ابن قبیس پر کھڑے ہو کر حج کے لیے اعلان فرمایا تو آپ علیہ السلام کی اس آواز کو ان لوگوں نے بھی سنا جو مردوں کی پشتوں میں تھے یا ماؤں کے رحموں میں، یہاں تک کہ اللہ نے 7 سمندروں کی گہرائی تک آپ کی آواز کو سنوا دیا۔ آج بھی حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اس پکار کے جواب میں دنیا بھر سے مسلمان ہر سال حج کے لیے جاتے ہیں، اور جن لوگوں نے بھی آپ علیہ السلام کی آواز پر جتنی مرتبہ لبیک کہا، اتنی بار وہ حج کریں گے۔ ناظرین، یہی واقعہ تھا جس کی یاد میں ہم عید الاضحیٰ مناتے ہیں، قربانی کرتے ہیں اور ہر سال ذی الحجہ کے مہینے میں حج ادا کرتے ہیں۔